بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زینب نامہ کے ناظرین و سامعین السلام علیکم۔ حکیم محمد سعید 9 جنوری 1920 کو برٹش انڈیا کے مرکزی شہر دہلی میں اتباع کے نامور گھرانے میں پیدا ہوئے تھے۔ وہ اپنے 3 بھائیوں میں سب سے چھوٹے تھے۔ ان کے والد حکیم عبدالمجید نے 1906 میں دہلی میں طب و حکمت کا ادارہ ہمدرد دواخانہ قائم کیا۔ والد کے انتقال کے وقت حکیم سعید کی عمر محض 2 برس تھی، اس لیے دواخانے کا انتظام پہلے ان کی والدہ رابعہ بیگم کے سپرد رہا اور پھر ان کے سب سے بڑے بھائی حکیم عبدالحمید کے حوالے کیا گیا۔ درمیانے بھائی نوجوانی میں ہی چل بسے تھے۔ حکیم صاحب کی تربیت والدہ اور پھر بڑے بھائی نے کی تھی۔ حکیم سعید کو صحافت کی طرف رغبت تھی، مگر بڑے بھائی کے کہنے پر حکمت کی طرف آ گئے۔ 1938 میں 18 برس کی عمر میں دہلی یونیورسٹی میں داخلہ لیا اور فارمیسی میں گریجویشن اور میڈیسنل کیمسٹری کی ڈگری حاصل کر کے 1942 میں اپنے خاندانی ادارے ہمدرد وقف لیبارٹری سے منسلک ہوئے۔ 1945 میں انہوں نے فارمیسی میں ماسٹرز کی ڈگری بھی حاصل کی۔ تقسیم ہند کے ساتھ ہی انہوں نے برملا کہنا شروع کر دیا تھا کہ میں مزاجاً پاکستانی ہوں، میرے لیے ہندوستان میں رہنا مشکل ہوگا، اور اسی وجہ سے 9 جنوری 1948 کو حکیم سعید بیوی بیٹی سمیت ماں کی دی گئی ایک نشانی کو ساتھ لیے دہلی سے کراچی پہنچ گئے۔ جب وہ پاکستان پہنچے تو کسی امیر خاندان کے چشم و چراغ نہیں تھے، بلکہ ایک عام سے انسان تھے، بالکل خالی ہاتھ۔ پاکستان رہائش کے مسائل بھی تھے اور غم روزگار بھی، مگر وہ ہمت ہارنے والوں میں سے نہیں تھے۔ کچھ روز بعد 12 روپے ماہوار پر ایک 10 بائی 10 کا کمرہ حاصل کیا اور وہیں مکتب کی بنیاد رکھی۔ کاغذ پر ہمدرد مکتب اپنے ہاتھ سے لکھ کر لگایا۔ 12.5 روپے کا فرنیچر کرائے پر لیا اور یوں ان کے طب کے کام کا آغاز ہو گیا۔ ماں کی نشانی، ماں کی چادر اور تکیہ انہوں نے اپنے پاس رکھا، ہمیشہ اسی تکیے پر سوتے۔ شروع کے سخت ایام میں ان کی اہلیہ نے تکیے کا غلاف دھونے کے لیے اتارا اور ہاتھ سے روئی کو ٹھیک کیا تو محسوس ہوا کہ اس میں کچھ ہے۔ انہوں نے کھول کر دیکھا تو اندر نوٹ تھے جو تقریباً 25,000 روپے تھے۔ انہوں نے حکیم سعید کو دکھائے تو انہیں یہ بات سمجھ میں آئی کہ ماں نے یہ نشانی کیوں دی تھی۔ اسی پیسے سے، جو اس وقت کافی بڑی رقم تھی، انہوں نے مکتب اور دواخانے کو وسعت دی اور دوسرے شہروں میں بھی شاخیں کھولیں اور کام وسیع تر ہوتا چلا گیا۔ حکیم سعید کی خاص بات یہ تھی کہ وہ فیس نہیں لیتے تھے۔ مستحق مریضوں کو دوائی بھی مفت ملتی، بلکہ کچھ مریضوں کی پرچیوں پر لکھ دیتے کہ دوائی دینے کے ساتھ ساتھ مالی مدد بھی کر دی جائے۔ حکیم سعید کہا کرتے تھے، معالج میں روحانیت کا عنصر ہونا چاہیے، اگر معالج پاک باز ہوگا تو مریض شفا یاب ہوگا۔ وہ روزے کے حامی تھے اور رمضان کے علاوہ بھی روزے رکھتے تھے۔ دوپہر کے کھانے کے سخت خلاف تھے، بلکہ یہاں تک کہا کرتے تھے کہ میرا بس چلے تو لنچ پر پابندی لگا دوں۔ وہ کہتے تھے 3 وقت کا کھانا انسانی جسم اور ضروریات کے حساب سے مناسب نہیں، اس سے صحت کے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ انہوں نے گورنر سندھ کا عہدہ ملنے کے محض 1 ماہ بعد استعفیٰ دے دیا تھا اور لکھا تھا، اس عہدے کی وجہ سے میں مریضوں کی بہتر خدمت نہیں کر پا رہا۔ استعفے کو 3 ماہ بعد منظور کر لیا گیا، حالانکہ انہیں گورنرشپ 5 سال کے لیے دی گئی تھی۔ حکیم سعید نے ہمدرد دواخانہ، ہمدرد فاؤنڈیشن اور ہمدرد یونیورسٹی جیسے ادارے قائم کیے۔ بچے ان کی کمزوری تھے، ان کی دراز میں ٹافیوں کے پیکٹ اور کھلونے پڑے ہوتے۔ کسی مریض کے ساتھ بچہ ہوتا یا مریض ہی بچہ ہوتا تو ان کو وہ چیزیں دیتے۔ نونہال کے نام سے بچوں کے لیے رسالہ بھی نکالا اور 200 سے زائد مختلف موضوعات پر کتابیں بھی لکھیں۔ ان کی خدمات کے صلے میں انہیں ستارہ امتیاز سے بھی نوازا گیا۔ 17 اکتوبر 1998 کو ان کا جسم اس وقت گولیوں سے چھلنی کر دیا گیا تھا جب وہ اپنے مکتب جا رہے تھے۔ سراپا شفقت اور امن درویش صفت حکیم سعید، جن کی کسی سے دشمنی نہیں تھی، ان کے قتل کا سانحہ آج بھی پاکستان کے ان بڑے حادثات میں شامل ہے جو اپنے منطقی انجام کا منتظر ہے۔ اگر آپ کو زینب نامہ کی ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو انہیں لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور مزید آنے والی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔